آخری سوال واجی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ بڑا سیدھا سادہ سا حل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا. میرے نزدیک دو چیزیں کی جائیں تو آپ کی ہر قسم کی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ایک، درخت لگایا جائے. دوسرا، پانی کو آلودگی سے بچایا جائے. بس یہ دو کام کرنا شروع کر دیں، آپ کا ماحول کسی صورتحال میں بھی آلودہ نہیں ہو سکتا. صرف یہی دو کام کہ پانی کو بچا لیں، اس کو ہمیشہ طاہر، مطہر اور پاکیزہ رکھیں، اور درخت لگائیں. وہ پھلدار ہے، غیر پھلدار درخت ہے. کہیں سے درخت کاٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس ایک کی جگہ اگر دو نہیں لگا سکتے تو کم از کم ایک درخت ضرور لگائیں. دو اس لیے لگائیں کہ ہمارے ماحول کے مطابق کبھی ایسا ہے کہ وہ ایک درخت خشک ہو جائے تو ایک تو کم از کم پروان چڑھ سکے آپ کے ایک کے کٹنے پہ. بلکہ زیادہ جس کو کہتے ہیں سیف، اگر اس چیز کو ہم اپنے ماحول کو رکھنا چاہتے ہیں، زیادہ سیف رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک کی بجائے 4 لگائیں. یہ ضرور لگائیں. ایک آپ کا صدقہ جاریہ، وہ پھلدار ہے یا غیر پھلدار درخت ہے، دونوں صورتحال میں. غیر پھلدار ہے، سایہ تو دے گا نا. کوئی انسان اگر اس کے نیچے نہیں بیٹھتا، کوئی پرندہ اس کے اوپر بیٹھے گا اور اس کی چھاؤں میں آ کر کوئی جانور تو بیٹھے گا. آپ کا صدقہ جاریہ جاری ہے. اور پانی کو ہمیشہ سے پاک صاف رکھیں. اب دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے. ہمارے علاقے میں مچھلیاں ہوتی تھیں، ٹراؤٹ مچھلی کے علاقے تھے ہمارے پیچھے گاؤں میں. نالہ انہار کے قریب ہمارا گاؤں تھا، اور اس گاؤں ہمارے کے ارد گرد نالے جتنے بھی آتے تھے، ادھر سے خیرآباد کا نالہ تھا، اور ادھر سے یہ نالہ انہار بہت بڑی، اور ادھر سے سروڑ آتی تھی پیچھے سے، اگرور کی پچھلی وادی سے، کٹھائی کی طرف سے. اب ان سب میں مچھلیاں بے بہا ہوتی تھیں. سردیوں میں ہم لوگ بڑے انجوائے کرتے تھے مچھلیوں میں. ایک آرٹیفیشلی طور پر ہم لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال یا اس طرح کے ایک چھجے وغیرہ لگایا کرتے تھے. رات کو مچھلیاں آتی ہیں، اس کے بعد جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں ہم اٹھا لیتے، جو چھوٹی ہوتی ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ دیتے دوبارہ. یہ ایک اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے ایک طریقہ کار تھا. اور اتنی مچھلی ہوتی تھی کہ حیران رہتے تھے ہم لوگ. پھر ان کی اپنی ہیچریز تھیں یا اس کے اندر وہ انڈے دیتی تھیں، پھر اگلے سال پھر زیادہ ہوتی تھیں، وہ چلتا رہتا تھا سلسلہ. ایک زمانہ ایسا آیا کہ کچھ بدبخت لوگوں نے، ہمارے گاؤں کے بھی اس میں شامل تھے، کچھ ارد گرد کے بھی آئے، انہوں نے الیکٹریسٹی جس وقت ہمارے ہاں چلنی شروع ہوئی وہاں پر 1971-72 سے، تو انہوں نے پہلے کیا کیا کہ اس بجلی سے تاریں لگا کر کھمبے سے اوپر اس پورے نالے میں مختلف جگہوں پہ جہاں پر بڑے بڑے تالاب نیچرلی طور پہ بنے ہوئے تھے ان میں وہ کرنٹ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری ان کی نسل ختم ہونی شروع. اور پھر اس پہ بھی بس نہیں کیا، بعد میں جنریٹر اٹھا کر کہیں سے لاتے رہے اور لمبی تاریں ان کے ساتھ لگا کر جنریٹر چلایا، اور بڑے بڑے تالابوں میں جو قدرتی بنے ہوئے اس طرح ندی نالوں میں پہاڑی میں بنے ہوتے ہیں ان میں انہوں نے وہ کرنٹ چھوڑا، اور جس کی وجہ سے ان کی نسلیں تباہ ہو گئی. اب یہ جو ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ خشکی اور تری دونوں میں انسان کا پیدا ہوا فساد برپا ہو گیا. یہ جو پولوشن کی انہوں نے، اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے وہاں پہ زہر ڈالنا شروع کر دیا. اب وہی نالے ہیں، وہی ندیاں ہیں جن میں نام کو مچھلی نہیں ملتی، اور میسیو اسکیل پر انہوں نے جو تباہیاں وہاں پہ پھیلائیں. اتنے ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی ان کی اپنی ذہنیت ہے. لیکن اب بھی خدا رہا کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو رہا ہے، نیچرل طریقے سے آپ کو شکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو نیچرل طریقے سے ہی کرو. یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ان کی نسل کو ختم کر رہے ہو، آئندہ ان کی اس اسپیشیز کی نسل ہی باقی نہیں رہے گی. یہ ہے وہ پولوشن جو ہم کریٹ کرتے ہیں اس پورے ماحول کے خلاف. ایک، پانی زندگی ہے. تمام کائنات کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا. پانی کو پولوشن سے بچا لو، درخت لگا دو، آپ کا ماحول بہت بہترین ہو جائے گا. کسی قسم کی پولوشن نہیں ہوگی، ہر طرف طہارت ہی طہارت ہوگی.